آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال آفاقی موجود ہیں اور ہمارا سیشن ہے جو ہم بگنرز کے طور پہ سٹارٹ کرتے ہیں، آئنسٹائن فار بگنرز. آپ نے پچھلے اگر سیشنز دیکھے ہوں تو ابھی ہم بطور تھنکرز کے کچھ لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کے بارے میں بات ہوگی. تو آج اس کا پہلا سیشن ہے، ایک طرح سے دریدہ سے ہم نے شروع کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دریدہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. مزید آپ بات کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب کا کام جو ہے پوسٹ ماڈرنزم پہ ہے سارا، اور فلسفہ اور ادب ان کے خاص میدان ہیں. افسانے پہ ان کا کام ہے. اس حوالے سے اگر آپ میں سے کسی نے ان کی کتابیں دیکھی ہوں، سلیبس کا حصہ بھی ہیں کچھ کتابیں. اردو افسانے پہ ہیں، اردو ناول پہ ہیں، اور مابعد جدیدیت پہ کچھ کتابیں ہیں، جن میں سے مابعد جدیدیت فلسفہ و تاریخ کے تناظر میں، مابعد جدیدیت اصطلاحات کی توجیہ و توضیح، اور فلسفہ تاریخ ہیگل کی جو کتاب ہے ہسٹری آف فلاسفی، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اور تہذیبی اسلام ابن عربی اور پس جدیدیت. اس کے علاوہ ناول پہ اردو ناول نئی توجیحات تعبیرات کے نام سے کتاب ہے. اردو افسانہ فن، ہنر اور متنی تجزیے. تو ڈاکٹر صاحب کا وسیع جو تجربہ ہے وہ آج ہم کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے. اور سر آپ کا بہت شکریہ، بیمار ہیں پھر بھی تشریف لائے ہیں، کہ میں نے کمٹمنٹ کی ہے مجھے جانا ہے. تو ابھی آپ آئیے، اور باقی سوال جواب کا آپ کو معلوم ہے مائک کے بغیر نہیں بولنا. خواتین و حضرات، میرا تعلق ایک طویل عرصے تک حلقہ رواب ذوق سے رہا ہے، اور ایک طویل عرصہ میں نے پڑھایا ہے، تو میری آواز نیچرلی بلند ہے. مجھے کسی سپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پر، اور لیکن اس کے ساتھ یہ مصیبت یہ ہے کہ میں سنتا اونچا ہوں، یہ بھی مصیبت ہے. تو میں نے یہ دو کتابیں پوسٹ ماڈرنزم پہ یہ لکھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت بکی ہیں. اور ایک ابتدائی بات میں جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس فیلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں، جہاں بات کریں گے، جس موضوع پر بات کریں گے، وہاں کچھ ایسی باتیں ہم کریں گے جو شاید آپ کے نظریات پہ پر پوری نہ اترے، اور ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں دریدہ کو پیش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا. میرا کیا عقیدہ ہے، دریدہ کیا عقیدہ کیا ہے، میں نے دریدہ کے عقیدے کو پیش کرنا ہے، دریدہ کے بیلیف سسٹم کو پیش کرنا ہے، دریدہ کی فلسفی کو پیش کرنا. تو میرے دوستو، وہ سقراط کے سارے اسٹوڈنٹ اس کے دوست ہوا کرتے تھے. پلیٹو بھی اس کا دوست تھا، اور باقی سارے جتنے تھے سارے اس کے دوست تھے. اور جب اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور وہ کہنے لگے استاد ہم تمہیں بگا کے لے جاتے ہیں. وہ 30 مائلز کا فاصلہ تھا، اس سے باہر چلے جاتے تھے. ایتھن کی حدود ختم، جورسڈکشن ختم. اس نے کہا نہیں زہر کا پیالہ میں یہیں بیٹھ کے پیوں گا، میں نے نہیں بھاگنا. بھاگ گیا تو ٹروتھ بھاگ گیا. تو دریدہ پہ بات کر رہے ہیں. دریدہ الجزائر میں پیدا ہوا. اس کے خاندان کا تعلق تولیدو سے تھا، اور تولیدو کے عربی بولنے والے یہودیوں سے اس کا تعلق تھا. 22 سال کی عمر میں وہ وہاں سے
الجزائر سے نکلا اور پیرس آیا. پیرس میں ایک میں ذرا ادھر سے دیکھ لیتا ہوں, ایکولے نارمیل سپیریئر, اس میں داخلہ لیا اور یہاں سے ایم اے فلسفہ کیا اسرل پر. بہت سارے لوگ اسرل کا نام نہیں جانتے ہوں گے. اسرل جو ہے یہ فینامنالوجی جو کا فلسفہ ہے اس کا بانی ہے, اور اس کا یعنی اس کے ارد گرد گھومتا ہے, اور ایگزسٹینشیلسٹ بھی اس کو شامل کرتے ہیں ایگزسٹینشیلزم میں. تو ایم اے فلسفہ کیا اور 1964 میں یہیں پڑھانا شروع کر دیا, اور 1964 سے 1984 تک یہیں پڑھایا ہے. اس کے بعد ان کو 1980 میں ڈی لیٹ کی ڈگری ملی. دریدہ 1986 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اسے پروفیسرشپ ملی, اور ریٹائرمنٹ تک 2004 تک, بلکہ ریٹائرمنٹ نہیں کہنا چاہیے, اپنی وفات تک وہ وہیں پر پڑھاتا رہا. تو اس کے نام پر ایک فلم بھی بنی تھی, دا فلاسفر. 2002 میں اسے پیش کیا گیا تھا. اب دریدہ آپ نے ساختیات کا نام تو سنا ہوگا, اسٹرکچرلسٹ. ساختیات والے کہتے ہیں کہ ساخت کے اندر مرکز موجود ہے. مرکز موجود ہے, اور اس کے ساتھ اس مرکزیت کی وجہ سے اس کے معنی ہے, ایک فکس معنی ہے. جیسے آپ کوئی بنا لیں, ایک دائرہ بنا لیں دائرے کے, یا آپ ایک چکور بنا لیں, اس کا ایک مرکزی پوائنٹ ہوگا. تو یہ مرکزی پوائنٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے لوگو سینٹرسزم. لوگوس کی مرکزیت. لوگوس کیا ہے؟ گاڈ, ریزن, لاجک. ایک کتاب میں لایا ہوں, یہ علامہ صاحب کی کتاب ہے. اس کے میں نے کہاں رکھ دیے, یہ اس کے چیپٹرز جو ہیں, ایک ہے ایکسپیرینس پر, ایک ہے نالج پر, نمبر 3 ہے سیلف ایگو, نمبر 4 ہسٹری, نمبر 5 کلچر, نمبر 6 پالیٹکس. اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے, میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں. ان 6 چیپٹرز میں سے اگر گاڈ کو نکال دیا جائے تو یہ کتاب بے معنی ہے. یہ گاڈ سینٹرڈ کتاب ہے, لوگو سینٹرک ہے.
اگر اس میں سے گاڈ کو نکال دیا جائے تو ساری باتیں بے معنی ہو جاتی. تو یہ لوگو سینٹرسزم جو ہے اس میں مرکزیت ہے معنی کو. معنی کو مرکزیت، اور معنی جو ہے اس کو وہ چیلنج کرتا ہے کہ پہلے سے موجود ہوتے ہی نہیں کسی لفظ میں. یہ لفظ جو ہے معنی دیتے ہیں. تو لوگو سینٹرسزم پہ بات کر رہے ہیں. یہ مغربی فلسفہ جو ہے یہ سارے کا سارا لوگو سینٹرک ہے. پلیٹو سے لے کر ساکرٹی سے لے کر اب پتہ نہیں رسل کو شامل کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا. یہ سارا وائٹ ہیڈ کو شامل کر سکتے ہیں. تو یہ سارا فلسفہ جو ہے لوگو سینٹرک ہے. سارے مذاہب جو ہے، سارا کلچر جو ہے لوگو سینٹرک ہے. اب ڈی کنسٹرکشن آپ پوچھیں گے ڈی کنسٹرکشن کیا ہے؟ ڈی کنسٹرکشن ہے تحلیل و تجزیہ. ڈی کنسٹرکشن ہے لوگو سینٹرسزم کو چیلنج کرنا. معنی کی، ٹروتھ کی، ریئلٹی کی ان چیزوں کی جو ویلیڈیٹی، ان چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ اس لیے قائم ہے کہ ہم بیسیکلی ہم نے سوچنا شروع کیا ہوا ہے افلاطون کے زمانے سے، ارسطاٹل کے زمانے سے ٹیلیولوجیکلی. ہم نے سوچنا شروع کیا ہوا ہے کاسمولوجیکلی. ہم نے سوچنا شروع کیا ہوا ہے آنٹولوجیکلی. یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں یہ لوگو سینٹرک ہیں. یہ سارے اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو سارا سسٹم جو ہے اسی کی طرف جاتا ہے فلسفے کا سارا سسٹم. اس کو چیلنج کرنا، ان تعقلات کو چیلنج کرنا ڈی کنسٹرکشن ہے. کوئی جادو کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس میں آپ نے میجک کی ہے آپ کے پاس اور اب لگائیں گے یا کہیں گے کھل جا سم سم اور دروازہ کھل جائے گا. نو، یہ ہے تجزیہ اور تحلیل. اور جو پہلے سے موجود مفروضات ہیں، جو پہلے سے موجود تعقلات ہیں، ان کو چیلنج کرنا، یہ ڈی کنسٹرکشن ہے. کنسٹرکشن یہ ہے کہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اس کا ایک نقشہ ہے، اس کی کوئی مرکزی پوائنٹ ہے. اب دریدہ صاحب ہمیں اس عمارت کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کا کوئی مرکز نہیں، جس کا کوئی مرکز نہیں، بلیک ہول ہے. اور ایک جال ہے. ساخت اور ساخت کی جمع ساختیات. ایک بہت ساری ساختیوں کا ایک جال ہے جس کا کوئی مرکز نہیں. جال دیکھا مچھلی والا، اس کا کوئی مرکز نہیں ہوتا. تو معنی جو ہیں وہ لفظوں پر ان کی بنیاد ہے. لفظ جو ہیں وہ معنی دیتے ہیں. اگر لفظ جو ہے وہ نہ ہو تو معنی کی کوئی حیثیت نہیں. مثلا ایک بڑی آسان سی بات ہے، آپ سارے اکثریت مجھے لگتا ہے کہ مسلمان گھرانوں سے ہیں، تو آپ کے ہاں اللہ مرکزی لفظ ہے، گاڈ، خدا، اللہ تعالی. لیکن آپ بدھسٹ سوسائٹی میں چلے جائیں تو وہاں کوئی خدا نہیں.
تو لفظ جو ہیں وہ کلچر کی بنیاد پر معنی کی تشکیل کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو سارا ہے سسٹم، یہ ایبسٹریکشن پر بنا ہے. ان کا کوئی ڈیپ روٹڈ گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. سارا فلسفہ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میرا جو موضوع تھا وہ یوں سمجھے کہ گاڈ تھا. میری اس کی بنیاد پر میری ایک کتاب چھپی ہے، نالج آف گاڈ. تو نالج آف گاڈ میں نے اس کا کمپیریزن تھا کرسچن اور اسلامک ایپسٹیمولوجیز کا. تو میں نے اس میں یہی نتیجہ اخذ کیا کہ جو بلیو کرتا ہے کہ وہ ہے تو وہ ہے، جو نہیں بلیو کرتا وہ نہیں ہے. مانی، وٹگنسٹائن کہتا ہے کہ مانی جو ہیں وہ لینگویج گیم کے اندر ہیں. اگر لینگویج گیم آپ کھیل رہے ہیں سٹوری ٹیلنگ کی، تو سٹوری ٹیلنگ کے میننگ جو ہے نا اس کے اندر نہیں ہے. اگر بلیف سسٹم کے بارے میں کر رہے ہیں تو خدا ہے، وٹگنسٹائن کہتا ہے، اس سے باہر کوئی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ فریم ورک کے اندر گاڈ ہے، فریم ورک کے باہر جو ہے یہ ایبسٹریکشن ہے. فریم ورک ایک ایبسٹریکشن ہے فریم ورک، اور اس ایبسٹریکشن کی اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اگر گراؤنڈ ہوتی دیکھیں نا، گاڈ جو ہے وہ ان نون ہے بائی ڈیفینیشن گاڈ ان نون ہے. اگر گاڈ ہے تو اس کو جانا نہیں جا سکتا. یعنی میں ایک گھٹیا سی مثال دے رہا ہوں کہ راجہ بازار میں آپ جا کر اللہ میاں سے گفتگو نہیں کر سکتے، مل نہیں سکتے. لیکن اگر آپ کے بلیف سسٹم میں موجود ہے تو آپ بلیو کریں گے. لیکن یہ بلیف سسٹم جو ہے وہ سارے کا سارا بیس کرتا ہے ایبسٹریکشنز پہ. یہ اس کا ایک میں نے آپ کو پیش کیا ہے. تو اپنا دریدہ صاحب نے مغربی فلسفے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اپس اینڈ ڈاؤن کر دیا. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ معنی کی موجودگی ہونی چاہیے، معنی کی موجودگی یہ ایک فضول خیال ہے جدیدہ کے نزدیک، ایک محض فضول خیال ہے. معنی کی وہ جو میٹا فزکس آف سوری میرے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو مجھے ذرا پرابلم ہو رہا ہے. تو میٹا فزکس آف پریزنس جو ہے یہ سارا فلسفہ ایلوژن ہے. وہ کہتا یہ ایلوژری ہے، کوئی پریزنٹ نہیں ہے. معنی آپ خود دیتے ہیں. ہم نے معنی کا سسٹم جو ہے وہ لفظوں کی بنیاد پر بنایا ہے، اور لفظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ لفظوں کی بنیاد جو ہے وہ افتراقات پر ہے. افتراق کیا ہوتا ہے؟
डिफरेंस का लफ्ज़ सुना है? डिफरेंस का मतलब होता है इख्तलाफ, फ़र्क, और एक लफ्ज़ होता है डिफरेंस, जिसका मतलब इख्तलाफ भी है और उसका मतलब इल्तवा भी है, उसका मतलब इल्तवा भी है। तो इल्तवा जो है मानी पोस्टपोन होते चले जाते हैं। आपने डिक्शनरी देखी है? डिक्शनरी में पता नहीं 10 मानी, और अगर आप थियोसारस देखें तो मानी का एक सिलसिला पीछे चला जाता है। आप खोलते हैं ट्रूथ, तो ट्रूथ के मानी जो हैं वो बहुत सारे मानी आज जो हैं, तो वो सारे जो है मानी इल्तवा हो रहा है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पांचवें, कोई फिक्स मानी नहीं है, मानी मुल्तवी हो रहे हैं। तो डिफरेंस जो है वो ये कह रहा है कि कोई मानी नहीं है, फिक्स मानी नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट मानी नहीं है, कोई ट्रूथ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। ये सारे चीज़ें जो हैं इल्तबा में चल रही हैं, और उसी इल्तबा में लफ्ज़ों के खेल के साथ, जिसे विटगेनस्टाइन ने लैंग्वेज गेम कहा है, वो जो है उसके साथ साथ मानी तब्दील होते रहते हैं, और एक फ्रेमवर्क के अंदर मानी होते हैं, उससे बाहर कोई मानी नहीं। ये डिफरेंस के बारे में मैंने बता दिया आपको, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस के बारे में बता दिया मैंने आपको, वो जो है जैसे कहते हैं ये मानी की मरकज़ियत के बारे में बता दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दरीदा ने इनको बड़े कमाल के साथ, और ये मेरी किताब है माबा जदीद, इसके अगर आप ले लें कहीं से सफ़ा 180 से ऑनवर्ड, ये आपको बड़ी सहूलत से आपको की तसल्ली करेगी उर्दू ज़बान में। तो कोई सवाल करें? जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो डीकंस्ट्रक्शन की मूवमेंट है, क्या आपको नहीं लगता कि इसने जो राइट विंग जमाते हैं, बिल्कुल जो एक पॉपुलिस्ट राइज ऑफ द राइट हुआ है 21वीं सदी में, उसके लिए एक तरह की सहूलत मुयसर की है, एज एन क्योंकि महकूम जो तबकात हैं उनको एक तरह से डायरेक्शन जो है उसमें एक कन्फ्यूजन आ गई है एक तरह से, क्योंकि सिम्त जो पहले थी मार्क्सिस्ट तहरीकों ने दी वो गायब हो रही है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? शुक्रिया। मार्क्सिज्म में मरकज़ियत भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है, ऑथेंटिसिटी भी है, ट्रूथ भी है। तो ये सारी चीज़ें दरीदम नहीं मानता। आप जहाँ तक आपका ख्याल है कि तरक्की पसंद तहरीकों के बारे में, अब देखें मेरी बात सुने, फ़लसफ़ा तो फ़लसफ़ा है, वो तो किसी को सपोर्ट करे ना करे, उसका काम सपोर्ट करना नहीं है। जैसे मैं सोचता हूँ, मैं लिखता हूँ, अब मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट करूँ या किसी को निगेट करूँ, ये एक मजबूरी है। तो जो कुछ दरीदा ने कहा है, दरीदा यही कह रहा है, और इसी की बुनियाद पर आजकल सारी का सारा लिटरेचर जो है वो इसी डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी पर चल रहा है। सारी जो कुछ हो रहा है ये सारी तशरीहात हैं, तौज़ीहात हैं, कोई मानी तलाश नहीं किया जा सकता कि एग्जैक्ट मानी ये है। मानी तो इल्तबा हो रहे हैं, और एक टेक्स्ट नहीं है, इसकी टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी टेक्स्ट ऑलरेडी मौजूद है, जबकि दास कैपिटल जो है एक टेक्स्ट है। कुरान जो है, कुरान मजीद, वो एक टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट जो हैं वो ये लोग जो हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं मानते, मतन के अंदर मतन है। अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म पर भी यही इल्ज़ाम है
دریدہ پر بھی یہ الزام ہے جو آپ نے لگایا، لیکن ہے. سر اسامہ خالد ہیر. ہاں آگے آئے نا. جی جی سر. آگے آئے یہاں آ جا. اتنی دور سے کیا بولتے ہیں، استاد کے قریب بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، یہیں سے بول لیتے ہیں. سر میں فلاسفی کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں، تو میرا ایک جنرلی کویشچن ہے. کویشچن یہ ہے سر کہ آپ کے خیال میں فلاسفی نے کتنی ترقی کی ہے شروع سے لے کر اب تک؟ فلسفے نے کوئی ترقی نہیں کی. یہ سارا کچھ جو ہے فلسفہ ہے. یہ بلیک ہول بھی فلسفہ ہے. آپ جو سوچ رہے ہیں یہ بھی فلسفہ ہے. فلسفہ تو آپ کے اندر ہے، ہر چیز میں فلسفہ ہے. حتیٰ کہ آپ بازار میں سودا لینے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خیال پہلے سے بنا ہوتا ہے، ایک تصور بنا ہوتا ہے، ایک ریزن ہوتا ہے، ایک بنیاد پر کسی چیز پر کرتے ہیں. تو فلسفہ جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے برین میں موجود ہے. آپ ریزن استعمال کرتے ہیں تو ریزن ہی تو فلسفہ ہے. ریشنالٹی تو فلسفہ ہے. اور ریشنالٹی جو ہے یہ کائنات کا جو سسٹم آپ کے سامنے جس طرح انٹرپریٹیشن سامنے آ رہی ہیں سائنس کی، اب اس فلسفے کی جگہ سائنس نے لے لی ہے اور فلسفے کی جگہ لٹریچر نے لے لی ہے. لٹریچر جو ہے وہ بہت زیادہ فلسفے کی طرف جا رہا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سلیمی صاحب، ان کا ناول ہے جاگے ہیں خواب میں، وہ فلسفہ ہی ہے سارا. تو فلسفے کی ڈیتھ نہیں ہوئی. فلسفہ وہ کوکنس ہے جو اپنی آواز سے جل جاتا ہے اور پھر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہوگا بھی یا نہیں؟ مطلب جو پوائنٹ تو وہی ہے نا کہ جو بیسک سوالات ہیں صرف ان کو ایک فلاسفر آتا ہے وہ ایک پیارے انداز میں بتا دیتا ہے، پھر دوسرا فلاسفر آتا ہے وہ اس سے پیارے انداز میں بتا دیتا ہے. آپ مجھے ریجیکٹ کریں. جب میں انگلینڈ میں تھا تو میرا پروفیسر تھا پروفیسر کیتھ وارڈ. بہت دفعہ کہا کہ آپ کا کام یہ ہے، ویٹگنسٹائن پہ لکھنے کے لیے دیا اور کہا کہ آپ اسے ڈیکنسٹرکٹ کریں. پنجابی میں کہتے ہیں لیرو لیر کر دو اس کو. وہ فلسفہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو آئیڈیا جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں وہ الٹیمیٹ نہیں ہے، حتمی نہیں ہے. فلسفے میں فلسفہ نہیں مانتا کسی حتمیت کو، اور نہ ہی دریدہ مانتا ہے. کوئی حتمیت نہیں. میری بات جو ہے وہ حتمی نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کی بات بیٹر ہو، زیادہ بہتر ہو. تو یہ جو بہتری کا سفر ہے نا یہ فلسفہ ہے. جی سر ڈیکنسٹرکشن جو سشورین اسٹرکچرلزم کے اس نے ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا جس میں اس نے اس کے اسٹرکچر کو تباہ کیا، اسٹیبلشڈ میننگ اور ساری چیزیں ختم ہو گئیں. تو سوال میرا یہ ہے، یعنی جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میننگ سلپری ہے یا میننگ نہیں ہے. التوا میں ہو رہے ہیں، التوا سے مراد سلپ ہو کے آگے جا رہا ہے، وہ سگنیفائر کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے اینڈ آل دیٹ. ایگزیکٹ میننگ کوئی نہیں ہے. جی تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیکنسٹرکشن کی تھیوری کی روح سے تو کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے اسٹیبلشڈ، تو وہ کیا خود یہ اسٹیبلش پوائنٹ لے کر نکلا تھا کہ میں نے اس ساری ایڈیفس جو ابھی تک کھڑی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی نے مارکسزم کا ذکر کیا. میرا سوال یہ ہے کہ ڈیریڈا کے اس ڈیکنسٹرکشن کا مارکسزم یا اس کے ماننے والوں پر کیا اثر ہوا یا ان کا رد عمل کیا تھا؟ تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے فلسفہ جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو کوئی نئی چیز ڈسکور کرتے ہیں، کوئی نیا پوائنٹ، کوئی نیا نقطہ، کوئی نئی بات، کوئی نیا جو ہے سوال کھڑا کرتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں. تو پہلے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے سوالات اکٹھے کرنے پڑتے ہیں اور اس جنگل میں سے گزر کر کسی گارڈن کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس نے پہلے سے کچھ نہیں سوچا. ممکن ہے
یہ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے کہ وہ یہودی نسل تھا, عیسائی ہوا, مسلمانوں کے ساتھ اس نے 22 سال زندگی بسر کی, الجزائر کو وہ کبھی نہیں بھولا. ٹھیک ہے, تو ممکن ہے رد عمل کی صورتیں کوئی ہوں, پیدا ہوئی ہوں, یہ ہوتا ہے. لیکن لاجک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ اس میں ان کو تعصب میں شمار نہیں کرنا چاہیے. جو لاجیکلی یس ہے, ٹھیک ہے, آل رائٹ ہے, لاجیکلی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, تو آپ اس پر تو سوال نہیں اٹھا سکتے. جو ان لاجیکل ہے اس پر سوال کر سکتے ہیں. باقی آپ نے دوسری بات کی ہے کہ آپ نے مارکسزم کی بات کی ہے, تو پوسٹ ماڈرنزم جو ہے اس نے کسی نہ کسی حد تک رائٹ ونگ کو سپورٹ کیا, رائٹ ونگ کو کسی نہ کسی حد تک سپورٹ کیا. لیکن دریدہ جو ہے نہ رائٹ ونگ کو سپورٹ کر رہا ہے نہ لیفٹ ونگ کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ تو لینگویج گیم کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہا ہے. بس اتنا سا کام اس نے کیا ہے اور لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا. مجھے بھی ایک عرصہ تک نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا ہے, ڈی کنسٹرکشن. فلسفی کا آدمی ہوں میں, لیکن بات یہ ہے کہ بات آپ نے تحلیل و تجزیے سے جو معنی اخذ کرنے ہیں وہی ہے, اور وہ اسے لاجیکلی ہونا چاہیے, لاجیکلی. اور جو لاجک کے اندر ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن پہلے سے طے شدہ مفروضہ جو ہے, پہلے سے طے شدہ مفروضہ اس پر بلڈنگ آپ کھڑی کر لیں تو وہ اور چیز ہے. ہاں بولیں. سر آپ نے ابھی بالکل اپنی گفتگو کے اختتام کے قریب فرمایا کہ آپ نے تحلیل کے ذریعے معنی اخذ کرنے ہیں. تجزیہ اور تعلیل. جی, تو معنی اخذ کرنے ہیں, مطلب اگر یہی بات اس کے اندر ہے تو معنی تو پہلے ایک سسٹم دے رہا ہے. پہلے معنی کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنا جو ہمیں محسوس ہوا ہے, ہم نے معنی اس سے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے معنی تو کہیں ہیں. اگر ڈیریڈا کی فلسفی بھی یہ کہتی ہے کہ معنی اخذ کرنے ہیں, معنی اخذ ہی کرنے ہیں جن کا التباء ہو رہا ہے, جن کا التباء ہو رہا ہے, معنی اخذ ہی کرنے ہیں, تشریح کرنی ہے, کوئی فکس میننگ نہیں ہے. جی دریدہ کا ڈی کنسٹرکشن جو ہے نا, یہ مطلب ریشنل ہے, لیکن انسانی ضمیر یہ نہیں مانتا کہ اس سے ایک قیاس انتشار پیدا ہوتا ہے. مطلب ریشنل ہے لیکن انسانی ضمیر یہ نہیں مانتا. جس طرح برکلی کے سبجیکٹیو آئیڈیالزم ہے کہ مادہ جو ہے نا یہ اصل میں انسانی تصورات ہیں. اب برکلی وہ ریشنلی لاجیکل وہ صحیح گفتگو کر رہا ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن انسانی ضمیر یہ بات نہیں مانتا. اور اس بات کو پھر دا پرابلم آف فلسفی میں رسل نے اس بات کو مطلب مخاطب کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک انٹرنسک بلیف ہے جبلی طور پر. اس بلیف کو اگر آپ چیلنج کریں تو آپ کی بات ریشنل ہوگی. صحیح ہے, نہیں آپ سوال کریں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ضمیر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل مطلب انسان کے اندر ایک انٹرنسک بلیف ہے, یعنی کچھ علم کے کچھ ذرائع جو ہے نا حواس کے ذریعے آتے ہیں, کچھ ریزن کے ذریعے, کچھ بلیف کے ذریعے ہوتے ہیں نا. تو ان ہائرارکی کو اگر آپ میں کیا کروں, اگر آپس ایک کو دوسرے پر ڈومیننٹ کریں تو بات یہ ہے, آپ کو دن اچھا لگتا ہے, رات اچھی لگتی ہے. دن اچھا لگتا ہے, رات اچھی دن اچھا لگتا ہے, کیونکہ یہ ہزاروں سال سے, لاکھوں سال سے لوگوں کو دن اچھا لگ رہا ہے. رات کا خوف جو ہے جنگل میں اور بیابان میں, اور آپ پر کسی ایسی جگہ پہ ہوں, کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں, تو آپ کے اندر رات کا خوف جو ہے وہ بے پناہ. تو یہ خوف جو ہے لاکھوں سالوں سے ہے, ٹھیک ہے, اس لیے آپ اسے پسند نہیں کرتے رات کو. لیکن آپ امریکہ چلے جائیں, لاس ویگاس میں چلے جائیں, وہاں رات جاگتی ہے, ڈانس کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, خوب موج مزے لے رہے ہیں, شرابیں پھینک رہے ہیں, اور ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوا بھی کھیل رہے ہیں. اور تو رات کا خوف کدھر گیا؟ ضمیر جو ہے
لاکھوں سال کے ساتھ سے آپ کے ساتھ ہے. وہ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بری ہیں. کچھ چیزیں اچھی ہیں, کچھ چیزیں بری ہیں. مثلا یہ کہ دن اچھا ہے, رات بری ہے, یہ افتراقات ہیں. کالا رنگ بد شکلی ہے, سفید رنگ خوبصورتی ہے, اور عورت جو ہے وہ حقیر ہے اور مرد جو ہے وہ برتر ہے. اور اس طرح کر کے بہت سارے تعصبات ہیں جو تہذیب نے بنائے ہیں. اب تہذیب کی عمارت ان پر کھڑی ہے, ٹھیک ہے, غلط کھڑی ہے, صحیح کھڑی ہے, اور نیٹشے کہتا ہے یہ بزدلوں کی تہذیب ہے, کاورڈز کی تہذیب ہے. وہ تو برتر آدمی کو مانتا ہے نا, وہ تو طاقتور آدمی کو مانتا ہے, وہ تو باربرین کو مانتا ہے. تو یہ ضمیر جو ہے ہم نے تہذیب سے سیکھا ہے, اور تہذیب جو ہے وہ گزشتہ 10,000 سال سے ہمارے ساتھ ہے, اور ہم ضمیر ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور ہم فیصلے کرتے ہیں, اور اکثر جو ہے اپنی تہذیب کے حق میں فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہ انسان کی انسٹنکٹ نہیں ہے, یہ ضمیر بھی ایک پیدا کردہ ایک کنڈیشن ہے جو ذہن کے اندر ہم نے پیدا کر لی ہوئی ہے, اور یہ اچھی چیز ہے, ایبسٹریکشن ہے, یہ بھی اچھی چیز ہے, اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ورنہ اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں, ڈیپ ڈاؤن کوئی گراؤنڈ نہیں. چلیں سر, یہ مثال کے طور پر بلیف ہے یا حواس ہے یا ریزن, یہ تین چیزیں ہم اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اسلام کی یونیورسٹی سے ادھر آ رہے تھے نا, تو ہمیں 100% یہ یقین نہیں تھا کہ ہم صحیح سلامت ادھر پہنچیں گے. کیا 2%؟ صحیح 100% ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم صحیح سلامت ادھر پہنچیں گے. 50% مطلب ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا, بہت ساری چیزیں, لیکن ہم نے بلیو کیا. یعنی نہیں, بلیف جو ہے وہی بلیف کی گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ انسانی فطرت ہے نا, ریشنل نہیں ہے لیکن انسانی فطرت. بلیف کی گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. بلیف آپ نے اپنے تعصبات کی بنیاد پر بلیف بنایا ہے. ایک بدھسٹ ہے, وہ بدھسٹ ہے, اس کا اپنے تعصب ہے, اس کی بنیاد پر اس نے بدھزم اختیار کر لی ہے. آپ مسلمان ہیں, اپنے تعصبات کی بنیاد پر آپ نے اسلام قبول کر لیا. یا تعصب بری چیز نہیں ہے, ابن خلدون کہتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. سر آپ نے یہ بات کی کہ یہ بلیف وغیرہ کی یا جو کلیکٹیو وزڈم ہے لوگوں کی یا تہذیب کی, یہ ڈی کنسٹرکشن جو تھیوری ہے ڈیریڈا نے جو دی ہے, اس کو اگر ہم لا میں لے لیں, جیسا کہ ایک پریزمپشن ہے وہاں پر, پریزمپشن آف انوسینس, وہاں پر اگر یہ اپلائی ہو جائے تو کرمنل لا کی جو ریسپروڈنس ہے وہ دڑام سے گر جائے گا. سر پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لا کی بات کر رہے ہیں جی سر, پریزمپشن آف انوسینس جو ہے نا ایک بلیف وہاں پر جو ہے, مطلب ان کا مطلب ہے کہ جتنے بھی علوم ہے نا وہ پریزمپشنز پر کھڑے ہیں جسے ہم بلیو کہتے ہیں. بالکل مفروض ہیں, ساری. ہاں یہ بات میں بھی کرتا ہوں نا کہ انسانی فطرت ہے, اس کے بغیر یعنی بلیف یا پریزمپشنز ان چیزوں کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا. انسانی معاشرہ یہ بری ہے, صحیح ہے, جو بھی ہے, لیکن اس کو ماننا پڑے گا. انسانی فطرت میں ہے یہ بات. دیکھیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں, کیا ہم تہذیب کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. پریزمپشن ہے نا, تہذیب بھی ایک پریزمپشن ہے, لیکن تہذیب کے بغیر, کلچر کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ایک ہماری مجبوری ہے. یہ ساری مجبوریاں شامل کر کے ہم نے زندگی کو گزارنا ہے. کچھ کسی اور کو بھی دے دو. شکریہ ڈاکٹر صاحب نالج شیئر کرنے کے لیے. اگر ڈیریڈا کی گرامیٹالوجی کو پڑھا جائے تو اس کے اندر وہ ریجیکشن آف میننگ یا ریجیکشن آف مطلب کی بہت زیادہ بات کرتا ہے, لیکن اگر پالیٹکس آف فرینڈشپ کو پڑھا جائے تو اس کے اندر وہ ملٹیپلسٹی آف میننگس کی بات کرتا ہے. آگے آئے نا, خوبصورت بات کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ریجیکشن آف میننگ اور ملٹیپلسٹی آف میننگ بہت مختلف چیزیں ہیں, کیونکہ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں.
ڈیریڈا کا بہت ڈائریکٹ انفلوئنس رہا ہے آرکیٹیکچر کے اندر مطلب کو لے کے, ایک جگہ کے مطلب کو لے کے. تو ایک جگہ کے مطلب کی ریجیکشن کو لے کے نہیں, لیکن ملٹیپلسٹی کو لے کے. ریجیکشن نہیں ہو رہی, میننگ کی ریجیکشن نہیں, یہ نہیں ہو رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ میننگ جو ہیں لفظ کو ہم نے دیے ہیں, اور لفظ کے معنی جو ہیں وہ ملتوی ہو رہے ہیں. ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں, تھیوسارس کھول کے دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لفظ جو ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے اپنے اپنے مطلب ہیں. یہ وہ ریجیکٹ نہیں کر رہا وہ, نہ میننگ موجود ہے, لیکن وہ لفظوں نے ان کو میننگ دیے ہوئے ہیں. میننگ یعنی آپ ایک اگر ایگزسٹینشیلزم پڑھا ہو تو ان کا ایک بڑا معروف جملہ ہے, ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس طرح کر لیں کہ جو لفظ ہے ورڈس پریسیڈس میننگ, آپ ان معنوں میں لے لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ریجیکشن نہیں ہو رہی, میننگ کی ریجیکشن نہیں ہے. میننگ کا جو ایبسولیوٹنس ہے, میننگ کی جو حاکمیت ہے, مطلقیت ہے, اس کو رد کیا جا رہا ہے. لوگو سینٹر, لوگوس, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ لوگوس کیا ہے, لاجک ہے, ریزن ہے, گاڈ ہے. اور اگر آپ نے اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھی ہو تو اس کے نیو ٹیسٹامنٹ, اس کا چوتھی انجیل ہے, ایونجل کہتے ہیں اسے, تو وہ انجیل اس میں کچھ نہیں تھا, پہلے کچھ نہیں تھا, پھر لوگوس تھا, اب لوگوس خدا کے معنی میں آ رہا ہے. تو معنی کی ریجیکشن نہیں ہو رہی, معنی کا التوا کی بات ہو رہی ہے, اور معنی کے فکسنس کی اور مطلقیت کی اور ایبسولوٹنس کی ریجیکشن ہو رہی ہے. یہ کہا جب آپ کسی لفظ کو پکڑ کے میرے اوپر سواری کرتے ہیں تو وہ دریدہ سواری نہیں کرنے دے گا. سائیکالوجی میں کہتے ہیں سر کہ ڈیتھ اینزائٹی, سر موت کا خوف. سر اس حوالے سے سر فلاسفی میں سر اس خوف کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ خوف کو؟ جی سر, فار ایگزامپل ڈیتھ اینزائٹی یا موت کا جو خوف ہے انسانوں میں سر, اس کو سر کیسے ختم کیا جائے؟ بیٹے بات یہ ہے, یہ نفسیات کا سوال ہے, فلسفے کا سوال نہیں ہے, سائیکالوجی کا سوال ہے. موت جو ہے ایک خوبصورتی بھی ہے, بدصورتی نہیں ہے, ایک خوبصورتی بھی ہے. اس آدمی پر جسے جو ظلم کا شکار ہے, شدید اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس کے لیے موت ایک بہت خوش آمد چیز ہے, بہت اعلیٰ چیز ہے کہ وہ مر جائے مسلسل ٹارچر سے. اور موت کے خوف سے دو چیزیں سامنے آئیں, ایک تہذیب, محلات, باغ, گارڈنز اور بڑے خوبصورت گھر, سارا اسلام آباد, موت کے خوف سے بچنے کی ایک صورت ہے. اور دوسری یہ کہ بہت ساری اولاد, یہ جو ہے یہ موت کا مقابلہ کرنے کے لیے, موت کے مقابلے میں جیتنے کے لیے, تو موت سے آپ جیت چکے ہیں, موت سے آپ ہارے نہیں ہیں. موت باقی رہ گیا, موت کا جو فیئر ہے وہی فیئر جو ہے وہ گاڈ فیئر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا سر, میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ وٹگنسٹائن کی لینگویج گیمز کا آپ نے بتایا تھا کہ وٹگنسٹائن نے کہا تھا کہ کچھ ہم رولز طے کر لیتے ہیں, اس کے مطابق پھر ہم ایک گیم کھیلتے ہیں میننگ کے ساتھ, تو وہ مطلب فکس نہیں ہوتے, وہ رولز چینج بھی ہو سکتے ہیں. تو میں ڈیریڈا بھی ایک طرح سے یہی بات نہیں کر رہا ڈی کنسٹرکشن میں کہ ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف گیمز کھیلتے ہیں, ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کر سکتے ہیں ہم ٹیکسٹ کی. تو مطلب یہ ڈیریڈا کی جو ڈی کنسٹرکشن کا آئیڈیا ہے, ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام دا لینگویج گیمز آئیڈیا؟ کوئی اس میں خاص نئی بات ہے یا پھر وہی چیز ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے, ایک پوسٹ ماڈرنسٹ فلسفی ہے, اس کا نام ہے لیوتار. وہ جو ہے نا گرینڈ نیریٹیوز, ان کی تردید کرتا ہے, ان کو رد کرتا ہے, کہتا ہے کوئی گرینڈ نیریٹیو نہیں.
کوئی گرینڈ نیریٹو. نیریٹو صرف نیریٹیوز ہیں, صرف نیریٹیوز ہیں, اور وہ وٹگنسٹائن سے متاثر ہے. اور نیریٹیوز کیا ہیں؟ لینگویج گیمز. یہ بھی کہیں وٹگنسٹائن سے متاثر ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو سر مطلب یہ لیکن اس نے لینگویج گیمز والی کوئی ایسا سسٹم نہیں دیا. ٹھیک ہے چلیں. دوسرا سوال میرا یہ کہ مطلب یہ جو ڈیکنسٹرکشن والی بات ہے ملٹیپل انٹرپریٹیشنس کی, اب یہ صرف میرے خیال سے سوشل سائنسز اور ایتھکس اور اس طرح کی فیلڈس تک میرے خیال سے محدود رہنی چاہیے نا. فار ایگزامپل یہ سائنس اور میتھ ہے جس طرح, اب E=mc² کی تو ایک ہی انٹرپریٹیشن ہے, 2+2=4 کی ایک ہی انٹرپریٹیشن ہے. اسی بالکل بھی, اور اب اس سے آپ کوئی گرینڈ نیریٹیو بھی بنا سکتے ہیں, جس طرح آپ ایک تھیوری کھڑی کر سکتے ہیں. تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ایک گرینڈ نیریٹیو ہے کہ نا اس طرح اسپیس اور ٹائم کام کرتا ہے, اس طرح میٹر کام کرتا ہے, وہ بھی ایک گرینڈ نیریٹیو ہے, ایک بہت بڑی تھیوری ہے, اس سے ہزار چیزیں نکلتی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سائنس میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, کیونکہ اب سائنس ہی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو کوئی تھیرم, کوئی اصول, کوئی پرنسپل, کوئی ایزمپشنس, کوئی فارمولہ حتمی نہیں ہے, ایبسولوٹ نہیں ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے سر, کیونکہ ایک دفعہ کوئی چیز پروو ہو گئی میتھمیٹکس میں, وہ چیز ہمیشہ پروون رہتی ہے. یہ پائتھاگورس تھیورم ہے, یہ نہیں ہوگا کہ کہیں جا کے 200 سال بعد وہ ڈسپروو ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایک تھیورم ہے. میرا تو یہی بات نہیں, میرا تو یہی نظریہ ہے, کوئی چیز حتمی نہیں ہے, کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے. یہ تو پھر بالکل غلط نظریہ ہے. میرا تو یہی ہے. سائنس اور میتھ میں ایسی چیز نہیں, وہ جو تھیرم ہے نا وہ پائتھاگورس کے, وہ تھیرم جو ہیں وہ ممکن ہے کہ میتھمیٹکس کے جس لیول پر یہ لوگ جو ہیں اسپیس کرافٹ بھیج رہے ہیں اوپر, وہاں ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو. نہیں ایسا نہیں ہے نا, ایسا نہیں ہے, کیونکہ میں فزسسٹ ہوں نا, سائنس نہیں پڑھا ہوا, میں فزسسٹ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ. آپ میتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں فزسسٹ ہوں, فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا میں. تو یہ ہے کہ اب ہم یہی مطلب مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا, پروون ہے چیزیں, ایکزیمز لیتے ہیں. میری بات سنیں, میتھ جو ہے وہ کاسمک لینگویج ہے, اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن وہ ایک ہی ہے. آپ مجھے پھنسانے کی کوشش نہ کریں, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. سر آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی لوگو سینٹریسزم کی. جی, لوگو سینٹریسزم کی بات کی تھی آپ نے. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر یا سویلائزیشن کے اندر جو کنسیپٹ آف گاڈ ہوتا ہے یا پھر متس ہوتا ہے, تو یہ ایک یونیفائنگ فورس کی طرح کام کرتا ہے. تو اگر کسی سوسائٹی کے اندر سے یا اسٹیٹ کے اندر سے ہم جو گاڈ ہے یا اس طرح کی اور بلیفس ہوتے ہیں, ریلیجیس بلیفس, ان کو نکال دیں, تو کیا اس سوسائٹی کے اندر ایک خلا نہیں پیدا ہو جاتا؟ تو یہ سوشل تھیوری تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو فلاسفی ہے, فلاسفی ہے. اور آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کی مرضی ہے. جہاں تک خلا کا پیدا ہونا ہے, خلا کا یہ ہے, خلا کا ہونا ضروری ہے. مثلا یہ کہنا کہ پٹھان جو ہے بڑی عظیم قوم ہے, پنجابی جو ہے بڑے لائق ہیں, یہ کیا ہے؟ گرینڈ نیریٹیو. سب جھوٹ ہے, سب انسان بہت لائق ہیں, سب انسان بہت عظیم ہیں, اور سب انسان بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, برا وہ ہے, گھٹیا وہ ہے جو اپنے آپ کو گھٹیا ثابت کرے. تو خلا جو ہے وہ نالائق لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, لائق لوگوں کی وجہ سے, اچھے لوگوں کی وجہ سے خلا نہیں پیدا ہوتا. سوسائٹی کو کوئی خلا نہیں کا خطرہ. سوسائٹی کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ وہی پرانی وہ جو ہزاروں سالوں سے تہذیب کے زمانے سے چیز چلی آ رہی ہے, جب تہذیب شروع ہوئی تھی, کہ کمینے, گھٹیا اور ظالم لوگوں سے سوسائٹی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے, یا اس میں خلا پیدا ہوتا ہے. اچھے لوگ جو ہیں سوسائٹی کو لے کر آگے چلتے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے سوسائٹی چل رہی ہے, اور آپ خلا پیدا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. سر یہ ڈی کنسٹرکشن کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی آبجیکٹیو ٹروتھ موجود نہ ہو.
لیکن اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو آبجیکٹیو ٹروتھ تو موجود ہے. جس طرح اگر ہم دیکھ لیں کہ گریویٹی ہزاروں سال سے موجود ہے, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار ایک چیز ہم اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتی ہے. اور سیب نیچے آتا ہے منہ کی طرف. سیب نیچے. ہم نے ہزاروں سال سے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک چیز اوپر پھینکتے ہیں اور وہ اوپر ہی جا رہی ہے. تو ڈی کنسٹرکشن اگر ہم کریں گے ایک آبجیکٹیو ٹروتھ کا تو وہ کس طرح کا ہے؟ گریویٹی کے تو ایک ہی معنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہم اوپر پھینکتے ہیں اور وہ نیچے آ جائے گا. میرا خیال ہے آپ کی بات سن کر میرا خیال یہ ہے کہ ڈیکنسٹرکشن جو ہے اس کا تعلق سائنس سے شاید کہیں بہت بڑے لیول پر جا کر ہوتا ہو. اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ لٹریچر سے ہے اور زیادہ تعلق جو ہے وہ سوشیالوجی اور ہیومینٹیز سے. سائنس جو ہے وہ اس کے مفروضے جو ہیں ابھی آپ نے بتایا اس کا گریویٹی کا, ٹھیک ہے, تو گریویٹی جو ہے وہ ہے, لیکن کسی جگہ ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں پہ گریویٹی نہیں ہوگی. یہ تو زمین ہے نا, تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں گریویٹی نہیں ہے یا گریویٹی مختلف ہو. چاند پر گریویٹی تھوڑی ہے نا, مریخ پر گریویٹی کی کیا صورت ہے, اور خلا میں گریویٹی کی کیا صورت ہے. تو اس کا مطلب ہے گریویٹی کے پرنسپل ایبسولوٹ نہیں ہے. سر وہاں پر پھر کوئی اور چیز ایبسولوٹ ہوگی نا سر. اگر ہم مریخ پر جائیں تو پھر وہاں پر گریویٹیشنل فورس سر وہ پھر ایک چیز ہے جو ایک چیز شاید مجھے ایبسولوٹ لگ رہی ہے, وہ لائٹ ہے. لائٹ ہے جو ایبسولوٹ ہے. ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کی فزکس کا مسئلہ, وہ شاید ایبسولوٹ لگ رہی ہے. باقی کوئی چیز ایبسولوٹ, اور بلکہ اب تو اس سے آگے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹ جو ہے ڈارکنیس ہے. میرے خیال سے تو پریزمپشن ایبسولوٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب خدا نے پیدا کیا بنی آدم کو, بنی آدم نہیں آدم کو, تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, خلا تھا اور خلا میں اندھیرا تھا. اندھیرے میں خدا نے کہا لیٹ دیر بی لائٹ اینڈ لائٹ واز دیر, تو روشنی ہوگی. تو اندھیرا پہلے ہے اور روشنی بعد میں ہے. کیوں جی سلیمی صاحب, اندھیرا پہلے ہے نا جی. I just want to add few things sir. جو ہم پوائنٹ مس کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ فکسڈ آئیڈیاز نے ہمیں زیادہ نقصان دیا ہے تھرو آؤٹ دی ہسٹری. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جب بلیو کرتے تھے ہم لوگ کہ جی زمین ساکت ہے, تو آپ نئے آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا. کوئی نیریٹیو آلریڈی بلٹ ہوا ہوا تھا. فلاسفرز کو, سائنٹسٹ کو ہم نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا, اور ہمارا ابن ابرس جو بھی ہمارے تھے. ڈی کنسٹرکشن صرف یہ ایک آئیڈیا آپ کو دیتا ہے کہ ایکسیپٹ آئیڈیا کر لیں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نگیشن ہے, تو پوائنٹ یہی ہے کہ آپ ایوالو ہی اپنی نگیشن سے ہوتے ہیں. آپ کی تھیوری نگیٹ کریں گے ہم لوگ پہلی, تو تبھی ایوالو ہوں گے. اگر آپ فکس مائنڈ سیٹ سے جا رہے ہیں, اسٹرکچر کریٹ ہو گیا ہے کہ یہی آپ کا جو رائٹ اینڈ رانگ ہے اس گونا فکس, یہ جو باکسز ہیں ان کو ہم نے سرٹن کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی فل کرنا ہے, تو پھر آپ کبھی بھی نیو آئیڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ڈی کنسٹرکشن یہی ہے کہ اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے دیکھیں اسٹارٹ میں کیا تھا, دین ریکنسٹرکشن کر کے دیکھیں وتھ ریلیٹیو کانٹیکسٹ. یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم لوگ. میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہم بار بار جو ہے نا وہ, ہاں جی اچھی بات کی آپ نے, بڑی اچھی بات کی. کیونکہ ابھی ایگزامپل دیتے ہیں کہ میتھ تو ہمیں بتا دے گا کہ کو ریلیشن کے تھرو کہ اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو یہ ویریبلس ہیں جو اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. بٹ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیہیویئر اکنامکس آ جاتی ہے اس میں, بیہیویئر فائنینس آ جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے سرٹن بائسز کو لے کے مارکیٹ کو اسٹڈی کریں گے. دیٹ امپیکٹ ہم اسٹڈی کریں گے. اس کا جو افیکٹ ہے میتھمیٹیکلی دیٹ کین بی پروون, کو ریلیشن سے, کوزلٹی سے, وٹ ایور. بٹ آئیڈیاز آر امپورٹنٹ آئی تھنک. تھینک یو سر. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.